شیطان سے ہوشیار رہو، شیطانی کاموں میں نہ لگو۔ اس لیے مولانا حسن الرحمان صاحب سے بھی اور یہاں جتنے مختلف مدارس کے لوگ بیٹھے ہیں، یہ مخلصانہ مشورہ ہے، دینی مشورہ ہے۔ اپنا بھی خیال کرو اور اس امت کا خیال کرو، آنے والوں کا خیال کرو، ہماری ماں بہنوں کا خیال کرو۔ مغرب سے شروع کرو، 11 بجے 12 بجے اختتام ہو جائے، اور ایک بھیڑ جمع کرنا مقررین کی، شعراء کی، یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ اسی لیے خیر وجود میں کم آ رہا ہے۔ اس میں اگر ہمارے لیے نمونہ ہے کوئی تو وہ تبلیغی جماعت ہے، جس نے بہت بڑا کام کیا دنیا میں، آج اس سے بڑی کوئی جماعت نہیں، اور وہی جماعت ہے جس نے مسجدوں کو بھر دیا، ایسے ایسے لوگوں کو رہنمائی کی ہے۔ لہذا ان کے یہاں جو پروگرام ہوتا ہے، ایک وقت میں ایک آدمی بیان کرتا ہے اور اس کے بعد تشکیل کر لیتا ہے، فوراً تشکیل، اور جب تشکیل ہو گئی تو آدمی کی سمجھ میں باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ تو یہی ہم کریں، ایک آدھ مقرر پہلے ہو اور اصل مقرر ہو، اور ایک مرتبہ قرآن کریم اچھی قرات سے پہلے پڑھ دیا جائے، اور پھر نعت رسول پڑھ دی جائے، اور پھر ایک مقرر یا 2 زیادہ سے زیادہ ان کا ایک وقت ہو، اور پھر جو اصل ہے وہ پیغام دے کہ کرنا کیا ہے ہمیں۔ اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کے فوائد آپ کو خود ملیں گے، ورنہ کیا ہے، ایک معلوم ہوتا ہے کہ مشاعرے کی محفل ہے یا مقررین کی محفل ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کسی انداز سے بات کر رہا ہے، تو جانے والا خلجان میں ہو جاتا ہے، پیغام نہیں ملتا۔ اس لیے اے ہمارے دینی بھائیوں، اے ہمارے ایمانی بھائیوں، ان چیزوں کا خیال کرنا ہے۔ اور ماشاءاللہ ہم لوگوں نے یو پی میں یہ بات بہت چلائی، اور اب لوگ 12 بجے سے پہلے سب ختم کر دیتے ہیں۔ باقی جلسے ہر 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، بعض جگہ ہر سال ہوتا ہے، تو لہٰذا مقررین کو بھی شکایت نہیں ہونی۔ کبھی آپ کسی کو بلائیے، کبھی کسی کو بلائیے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ہر لڑکے کی شادی میں ساری بارات آ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ کسی کو موقع نہیں ملتا، بات نہیں کہہ پاتا، تو اس کو دوسرے جلسے میں موقع دیجئے، تیسرے میں دیجئے۔ یہ نظام ہم کو چلانا چاہیے، اس میں خیر ہے، سنت کے مطابق ہے، ورنہ یہ دیکھا گیا ہے 1-2 بجے جلسہ ختم ہوا اور پھر لوگ چلے گئے، اور مسجد میں سناٹا، یہاں تک کہ ہم جیسے مقررین بھی سو گئے۔ کیوں نہیں سوئیں گے؟ جو رات میں جاگے گا وہ کیسے فجر پڑھے گا؟ اور اگر فجر پڑھے گا بھی تو ٹالے گا۔ تو ہم نے جلسہ کر کے ایک دین کا کام کیا، اور فجر کی نماز چھوڑ کر اللہ کے عذاب کو دعوت دی ہے، اللہ کے عذاب کو، اللہ کو للکارا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ بات ضمناً ہم نے کہہ دی، چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ یہ جو حفاظ اور دستار بندی کا جلسہ ہے اور اجلاس عام ہے، اس کی مناسبت سے قرآن اور حدیث ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو سن لو، یہ قرآن کریم اللہ نے رمضان المبارک میں اتارا ہے، جو ابھی آنے والا ہے۔
3-4 دن کے بعد رمضان آ جائے گا. اور پھر فرمایا یہ قدر و منزلت والی رات میں اتارا ہے، اور اے لوگو یہ بابرکت رات میں اتارا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کیوں اتارا ہے، کیا مقصد ہے؟ ہدی للناس، ہدی للمتقین. 2 چیزیں خاص طور پر، ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ، کیسے زندگی گزارو گے، کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے. اور الناس میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی شامل ہے. زمانے سے عورتوں کو تعلیم ہی نہیں دی جا رہی تھی، قرآن سے ان کو جوڑا ہی نہیں جا رہا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ صرف مردوں کے لیے ہے. اور اللہ نے پہلے ہی مرتبہ کہہ دیا ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے. یہ نہیں کہا ہدی للرجال، ہدی للنساء، للاطفال، الناس. لہذا قرآن پڑھنا لازم ہے ہر مرد پر، ہر عورت پر. اور پھر فرمایا کہ یہ تو سب پر ضروری ہے، لیکن فائدہ وہ اٹھاتا ہے جس کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے. ہدی للمتقین. دنیا میں بہت لوگ ہیں، کوئی کافر ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی فاسق ہے، کوئی فاجر ہے، لیکن فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس کی طرف قدم بڑھائے گا. اللہ محنت پر فیصلے کرتا ہے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. اللہ فرما رہا ہے ہم تمہاری محنت کو ضائع نہیں کریں گے، محنت کرو، ہم بدلہ دیں گے، اور اتنا بدلہ دیں گے کہ تم سوچ نہیں سکتے. اور اگر تم ہمارے لیے محنت کرو گے اخلاص کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، تو پھر کیا کریں گے؟ آخرت میں بھی بہت بڑا بدلہ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو لہذا یہ قرآن کریم اللہ نے دیا ہے، سب کے لیے دیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو. اور پھر اللہ نے فرمایا اقرا، اقرا، پڑھو. یہ پہلا سبق ہے قرآن کا، پہلی وحی، اور یہ پہلا حرف ہے جس کے ذریعے سے اللہ کے رسول کو نبی بنایا گیا. اور نبی نے فرمایا کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تعلیم اور تعلم کے لیے، سیکھنا سکھانا، سیکھنا سکھانا. اور قرآن نے کہا اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ قرآن کی تشریح کرتے رہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کرتے رہے 23 سال، اور اس طرح آپ نے قرآن کی دعوت دی، کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، کہ ستائے گئے، مارے گئے، کانٹے بچھائے گئے. 13 سال مکے کی زندگی، 10 سال مدینے کی زندگی، 23 سال میں پورا قرآن کریم اترا ہے. لہذا پہلا سبق پڑھو، اس کو ہم نے بھلا دیا. آج ساری دنیا میں سب سے زیادہ جاہل جو قوم کہلاتی ہے وہ مسلمان ہے. مسلمان قوم جاہل ہے. اور پھر ایک بڑا طبقہ ہے جو
قرآن دیکھتا بھی نہیں ہے، مسجد آتا بھی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ہے جو مسجد آتا ہے، نماز پڑھ لیتا ہے، لیکن قرآن سے وہ تعلق نہیں جس کے لیے قرآن اتارا گیا ہے۔ قرآن اتارا گیا ہے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اور دعوت دینے کے لیے۔ اور یہ قرآن، آپ یہ نہ سوچو کہ جو یہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں یہی قرآن کا مفہوم ہے۔ قرآن اس علم کی دعوت دیتا ہے جو ساری دنیا کے علوم ہیں۔ آدم کو اللہ نے پیدا کیا اور امتحان کیا، کیونکہ فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ہم اعلیٰ ہیں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے امتحان ہوگا، کیونکہ امتحان کے بعد ہی صحیح رزلٹ آتا ہے۔ اور اللہ نے امتحان کرایا۔ جنت میں پرچہ علم تھا، جو پرچہ تھا وہ علم کا تھا، لہذا قرآن میں ہے فرشتے، جنات جواب نہیں دے سکے، دنیا کے بارے میں ساری چیزیں نہیں بتا سکے۔ آدم نے دنیا کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، جس کو قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ کل میں سارے زمین، سارے خزانے، ہوائیں، فضائیں، سیارہ، یہ ساری چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ اسی لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انعام دیا، اور اتنا بڑا انعام کہ آدمی سوچ نہیں سکتا۔ جو نورانی مخلوق ہے، فرشتے، ان سے کہا، جنات سے کہا اس آدم کے سامنے سجدہ کرو، کیونکہ تم ناکام ہو گئے ہو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس اور اس کی جماعت۔ تو علم بنیاد ہے، قرآن کا پہلا حکم ہے، نبی کی بعثت کا پہلا مقصد ہے۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة۔ نبی کی بعثت کے مقاصد میں بڑا پہلا مقصد سیکھو سکھاؤ، سیکھو سکھاؤ۔ اور قرآن نے پہلی آیت میں کہا اقرأ بسم ربک، پڑھو اللہ کے نام سے۔ یہ نہیں کہا کیا کیا پڑھو، اس لیے کہ اگر اس کو اللہ بیان کر دیتا تو اتنی بڑی کتاب ہو جاتی کہ لاکھوں جلدوں میں ہو جاتی۔ اس لیے کہ کائنات تو ہمارے لیے بنائی گئی ہے، ہمیں سب کو پڑھنا ہے اور اللہ کے نظام کو یہاں نافذ کرنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، دنیا کا اللہ نے ہم کو خلیفہ بنایا ہے کہ اے انسان دنیا میں میرے نظام کو نافذ کر دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علم والے ہیں یعنی قرآن والے علم جو ساری کائنات پر محیط ہے، وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ ہم نے یہ سمجھا کہ نبیوں کا کام یہ تھا کہ بس مسجد کو آباد کر دو، باقی ساری چیزیں باطل کے لیے چھوڑ دو۔ یہ ہمارے دماغوں میں گھسا ہوا ہے، یہ قرآن کے خلاف، احادیث کے خلاف، نبی کی زندگی کے خلاف ہے۔ دنیا میں جو علم ہے، جو ذرائع ہیں علم کے، وہ دو ہیں۔
دو ذریعے اللہ نے دیے ہیں جس کے ذریعے سے سارے انسان علم حاصل کرتے ہیں. ایک ذریعہ ہے یہ باڈی، جس کو حواس خمسہ کہتے ہیں. باڈی کے 5 فنکشن: آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، پیر. ہم اس کو پکڑیں گے بتا دیں گے لوہا ہے، سخت ہے. روئی کو پکڑیں گے کہیں گے نرم ہے. آنکھ سے دیکھ کر بتا دیں گے کون کیسا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کس شکل کا ہے، یہ کالا ہے، لال ہے، نیلا ہے. اور ناک بتا دے گی کہ کون سی مہک آ رہی ہے، فلاں جگہ کیا پک رہا ہے. تو یہ اللہ نے دیا ہم کو علم کا ذریعہ، بہت بڑا ذریعہ ہے. اور دوسرا ذریعہ ہے عقل، دماغ. یہ تو کوسوں دور، میلوں تک چلی جاتی ہے. اسی عقل کی وجہ سے آج لوگوں نے دنیا کو مسخر کر لیا ہے. آپ گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، کہیں ہو، آپ ساری دنیا کو دیکھ سکتے ہو، باتیں کر سکتے ہو. یورپ سے، امریکہ سے، روس سے، چائنا سے، کہیں. یہ عقل کی وجہ سے ہوا ہے. تو عقل اور حواس خمسہ یہ 2 چیزیں ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو کم و بیش دی ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے علم والی، وہ اللہ اپنے صرف نبیوں کو دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں وحی الہی، اللہ کی وحی، جس میں اللہ اپنے انبیاء اور رسولوں کو غیب کی باتیں بتلاتا ہے. اور سب سے بڑا یہ اعزاز اللہ نے آخری نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. جب معراج کرائی، آنکھوں سے آپ نے سکنڈوں میں بیت اللہ سے بیت المقدس گئے، وہاں سارے انبیاء نے آپ کا استقبال کیا. آپ نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی. اس کے بعد آپ جبرائیل امین کے ساتھ معراج پہ گئے ہیں. ایک آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور استقبال ہو رہا ہے آپ کا. ایک ایک آسمان کو دیکھا، وہاں استقبال ہوا، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر اللہ نے سدرۃ المنتہا کے بعد اپنے پاس بلایا. جہاں آپ اکیلے گئے، جبرائیل بھی وہیں رک گئے.